اور ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. عروہ بن مسعود یہ بعد میں ایمان لے آیا تھا. عروہ بن مسعود جو ہے نا یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے وکیل بن کر سفیر بن کر آئے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, کفار کی طرف سے بھی, مسلمان نہیں ہوئے. انہوں نے آ کر صلح حدیبیہ کے حوالے سے شرائط طے کی, واپس گئے. مشرکین مکہ دور سے ان کی راہ تکتے تھے. عروہ سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ, ایک عروہ بن زبیر ہے, ان کی بات نہیں کر رہا, یہ حضرت عائشہ کے بھانجے, میں عروہ بن مسعود کی بات کر رہا ہوں. مشرکین مکہ راہ تکتے تھے, دور سے آتے دیکھا, کہا عروہ کیا بنا, کیا معاہدہ ہو گیا, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شرطیں مان لی؟ کہا جی بالکل مان لی, بالکل مان لی. لیکن دیکھو آئندہ کبھی تم ان سے جنگ کرنے کا نہ سوچنا. اگر وہ یہ شرطیں نہ بھی مانتے تو میں تمہیں آ کر یہی کہتا کہ بغیر شرط کے ان سے صلح کر لو, جنگ نہ کرنا. کہ جی کیوں؟ کیا ان کے پاس تلواریں بہت ہیں, کیا نیزے بہت ہیں, کیا تیر کمانے بہت ہیں, کیا لوگ بہت ہیں, نفری زیادہ ہو گئی ہے, کیا مسئلہ ہے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ عروہ بن مسعود نے کہا تم نے مجھے کیسر کے دربار میں بھیجا, تم نے مجھے کسرا کے دربار میں بھیجا, میں نے ان کے پروٹوکول دیکھے, میں نے ان کا جاہ و جلال دیکھا, میں نے ان کے بڑے بڑے محل دیکھے, لیکن جو آج دیکھ آیا ہوں نا وہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. کہ جی کیا نہیں دیکھا؟ یہ ایک مشرک آدمی بیان کر رہا ہے جو بات نہیں مان رہا ہے. مشرک کیا بیان کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے صرف اتنا دیکھا, ہم مذاکرات کر رہے تھے, درمیان میں نماز کا وقفہ ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیمے سے اٹھے اور اٹھ کر باہر جانے لگے. ہم بھی پیچھے کی طرف گئے کہ دیکھیں مسلمان کیا کرتے ہیں. جب ہم باہر گئے تو ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پانی کا برتن لے کر کھڑا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کو وضو کرائے گا. بھئی یہ بڑی بات ہے, یہ کوئی بڑی بات ہے؟ بادشاہوں کے درباروں میں ان کو ہاتھ دھلوانے کے لیے بڑے غلام کھڑے ہوتے. ہمارے ایک بھائی ہے, اللہ ان کو برکتوں سے نوازے, ان کا بہت بڑا ریسٹورنٹ ہے. تو ایک دفعہ کھانے پر گئے ہوئے تھے, تو عجیب بات ہے, کھانا کھا لیا ہم نے. جب کھانا کھایا تو ایک ویٹر آیا, اس نے پانی کا ایک باؤل ہمارے سامنے رکھا ہے, اس کے اندر پانی ہے, اس میں گلاب کی پتیاں ہیں, اس کے ساتھ ایک ٹاول ہے. اب ہم نے ہاتھ پانی میں ڈبوئے, ڈبونے کے بعد ہاتھ دھوئے, دھونے کے بعد ہم نے ٹاول سے کیا کی, صاف کر لیا. یہ پروٹوکول تو ہمیں بھی میسر ہے. کیا خیال ہے؟ یہ بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات میں اب سنانے لگوں. وہ جو ریسٹورنٹ میں جو پانی کا باؤل میرے سامنے رکھا ہوا ہے نا, اس پانی کے باؤل سے جب میں نے ہاتھ دھو لیے نا, اب مجھ سے انتہائی محبت کرنے والا شخص بھی ہوگا تو اس پانی سے ہاتھ نہیں دھوئے گا. یہ پانی کہاں جانا ہے؟ یہ کہاں جائے گا؟ ہاں, عروہ بن مسعود کہتے ہیں ہم خیمے سے باہر نکلے, ایک صحابی پانی کا برتن لے کر کھڑے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا سکیں, اور ایک قطار لگی ہوئی ہے. ہم نے کہا یہ قطار کیسی ہے؟ کہنے والے نے کہا ذرا رکو دیکھ لینا. اور پھر اس ایک صحابی نے حضور کو جب وضو کرانا شروع کیا نا, تو قطار کے لوگ باری باری آگے آتے تھے, حضور کے جسم اطہر سے مس ہونے والے وضو کے پانی کو لے کر اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے تھے.